سعدی کی زبان ہزار داستان تھی۔ 700 برس وقت کی گرد میں گم ہوئے، مگر شیخ سعدی شیرازی کی شخصیت کا پھول اس دھول میں آج بھی شگفتہ اور تر و تازہ ہے۔ ان کی دانش سے آج بھی زمانہ فیض یاب ہو رہا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں جس قدر منازل سے گزرنا پڑتا ہے، شیخ سعدی نے لگ بھگ تب کے متعلق رہنمائی کی ہے۔ وہ ایک بہترین شاعر، مصنف اور صوفی بزرگ تھے۔ انہیں عربی اور فارسی زبانوں پر مہارت حاصل تھی۔ بغداد کے مشہور مدرسے النظامیہ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد شام، مصر، عراق سمیت دیگر ممالک کے سفر کیے اور کئی حج بھی کیے۔ سفر کے دوران جہاں جہاں سے گزرے، ان مقامات کو نظم کی پیرائی میں ڈھال دیا۔ بادشاہوں کے لیے سعدی کے تصرفات روحی کا دروازہ کھلا ہے تو فقیروں کے لیے بھی ان کے پیمانہ صبر و توکل میں شراب ارغونی موجود ہے۔ سعدی کی زبان ہزار داستان تھی۔ ان کے گلستان معنی میں اخلاق و اعمال کے وہ پھول کھلے جن کی مہک آفرینی سے دنیا آج تک مسحور ہے۔ شیخ سعدی بچپن سے والد کی سخت نگرانی میں رہے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت بھی انہی سے حاصل کی۔ ایک بار اپنے والد کے ساتھ مبارک شب میں رات بھر جاگ کر عبادت کر رہے تھے۔ کچھ لوگ غافل سوئے ہوئے تھے۔ شیخ سعدی نے انہیں اس طرح سوتے ہوئے دیکھا تو والد سے کہا کہ یہ لوگ کیسے بے خبری کی نیند سو رہے ہیں۔ کسی کو بھی اتنی توفیق نہیں کہ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے اور اپنے خالق حقیقی کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ جواباً سعدی کے والد نے، جو خود زاہد اور متقی تھے، فرمایا کہ بیٹے، اس سے تو بہتر تھا کہ تم بھی ان کی طرح سوئے رہتے، کم سے کم غیبت سے تو بچ جاتے۔ والد کی وفات کے بعد شیخ سعدی کی تربیت والدہ نے کی۔ انہوں نے دوران تعلیم شیراز میں علماء، مشائخ، فصحاء اور بلغاء کی جماعت کثیر دیکھی۔ اس لیے تحصیل علم کا شوق دامنگیر ہوا۔ چونکہ شیراز ان دنوں جنگی مورکوں کی زد میں تھا، اس لیے شیخ سعدی نے شیراز چھوڑ کر بغداد جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ کوئی آسان نہیں تھا، مگر علم کا شوق شیراز کی محبت پر غالب آ گیا۔ زمانہ طالب علمی میں شیخ سعدی کے اساتذہ، ہم اثر طلباء اور دیگر ان کی خوش بیانی اور حسن تقریر کو بہت سراہتے تھے۔ یہ شیخ کی جوانی کا آغاز تھا۔ ایک بار سعدی نے استاد سے شکایت کی کہ فلاں طالب علم مجھے رشک و حسد کے ساتھ دیکھتا ہے۔ جب بھی میں مسائل علمیہ بیان کرتا ہوں تو وہ گویا حسد سے جل جاتا ہے۔ استاد یہ سن کر شیخ پر برہم ہوئے اور کہا، اوروں کے رشک و حسد کی تو شکایت کرتے ہو، اپنی بدگوئی اور غیبت کو برا نہیں سمجھتے؟ تم دونوں اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو۔ شیخ سعدی کی طبیعت پر شروع سے تصوف کا رنگ غالب تھا، لیکن اپنے مرشد و رہنما کے لیے انہوں نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا انتخاب کیا۔ خود فرماتے ہیں کہ جب میں بیعت ہوا تو میرے شیخ نے مجھے 2 نصیحتیں کیں۔ ایک، تو اپنی ذات کا پجاری مت بننا، اور دوسرا، کسی کو اپنے علاوہ برا مت سمجھنا۔ بغداد سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد شیخ نے مطالعہ کائنات کا قصد کیا اور بے چین روح کا سامان کرنے کے لیے دنیا کے سفر پہ نکل گئے۔ تذکرہ نگاروں نے شیخ کی زندگی کو 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دور حصول علم، دوسرا سیر و سیاحت، تیسرا تصنیف و تالیف، اور چوتھا خلوت نشینی۔ اس دوران انہوں نے 14 بار پیدل حج کیا، اور یہ خود شیخ کے کلام سے بھی ثابت ہے۔ اس زمانے میں عالم اسلام میں بکثرت مدارس تھے۔ ان میں سب سے زیادہ شہرت مدرسہ نظامیہ بغداد کو حاصل تھی، جسے خواجہ نظام الملک طوسی نے 459 ہجری میں تعمیر کروایا تھا۔ ہزاروں جلیل القدر علماء نے اس مدرسے سے اکتساب کیا۔ شیخ سعدی بھی اسی سبب یہاں تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، اور ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے ہم وطن شیخ ابو الاسحاق شیرازی، جو علم و فضل میں آفاقی شہرت کے حامل تھے، اس مدرسے کے اولین متولی رہے تھے۔ اس وجہ سے اہل شیراز کو اس مدرسے سے خاص نسبت، انسیت اور قلبی لگاؤ تھا۔ بغداد میں جن لوگوں سے شیخ سعدی نے تعلیم حاصل کی، ان میں علامہ ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی کا نام قابل ذکر ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی حیات سعدی میں لکھتے ہیں کہ سعدی نہایت دشوار گزار اور چٹیل میدانوں میں پا پیادہ سینکڑوں میل چلتے جاتے تھے۔
رات بھر کی مسلسل پیاد روی سے تھک کر چور ہو جاتے اور بسا اوقات عین راستے میں پتھریلی زمین پر ہی سو جاتے۔ کبھی مجاہدہ اور نفس کشی کے لیے بیت المقدس میں مشکیزہ کاندھے پر اٹھا کر لوگوں کو پانی پلاتے پھرتے، کبھی کسی درویش کے کشف و کرامات کا سن کر ان کی زیارت کے لیے روم چلے جاتے، کبھی انبیاء کی مزارات پر اعتکاف کرتے۔ سعدی مشرق میں خراسان، ترکستان اور تاتار تک گئے، بلخ اور کاشغر میں مقیم رہے، جنوب میں سومناتھ تک آئے اور ایک مدت تک یہاں ٹھہرے اور بھارت سے ہوتے ہوئے سرزمین عرب چلے گئے۔ عالم سفر میں شیخ سعدی نے بہت مشکلاتیں برداشت کی۔ آپ کا ہر سفر نہایتی کٹھن تھا، لیکن آپ کے عزم صادق میں کبھی بھی تزلزل نہیں آیا۔ ایک بار جب شیخ سعدی فلسطین کے گرد و نواح میں قیام پذیر تھے، وہاں کے عیسائیوں نے انہیں قید کر لیا۔ اس وقت طرابلس میں شہر کے استحکام اور حفاظت کے لیے خندق تیار ہو رہی تھی اور قیدیوں سے مزدوروں کا کام لیا جا رہا تھا۔ شیخ سعدی کو بھی دیگر مزدوروں کی طرح خندق کے کام پر لگا دیا گیا۔ مدت کے بعد حلب کا ایک مالدار اور معزز آدمی جو شیخ سعدی کو پہلے سے جانتا تھا، اس طرف آ نکلا تو ان پر نظر پڑتے ہی پہچان لیا۔ پوچھا کہ یہ کیا حالت ہے؟ شیخ سعدی جو اس جسمانی مشقت اور اذیت سے تنگ آ چکے تھے، اس کے سامنے نہایتی درد انگیز اشعار پڑھے اور کہا کہ خدا کی قدرت ہے، جو شخص بیگانوں سے کوسوں بھاگتا تھا آج بیگانوں کے پنجوں میں گرفتار ہے۔ رئیس حلب کو شیخ سعدی پر ترس آ گیا، 10 دینار دے کر انہیں رہائی دلوائی اور اپنے ساتھ حلب لے جا کر اپنی بیٹی سے ان کی شادی کروائی۔ بیٹی بہت بد مزاج اور زبان دراز تھی۔ شیخ حساس طبیعت رکھتے تھے، ان کا جینا دوبھر ہو گیا۔ ایک دن اس نے شیخ کو طعنہ دیا کہ کیا آپ وہی نہیں ہیں جنہیں میرے باپ نے 10 دینار دے کر رہائی دلوائی تھی؟ شیخ سعدی بھی بلا کے حاضر جواب تھے۔ فرمایا کہ ہاں بے شک 10 دینار دے کر رہائی دلوائی، مگر 100 دینار کے بدلے آپ کے ہاں پھر قید کروا دیا۔ شیخ سعدی نے انتہائی کٹھن زندگی گزاری، مشکل سے مشکل حالات کا سامنا کیا، سفر کی مشکلاتیں برداشت کیں، مگر صبر و رضا کا دامن ہمیشہ تھامے رکھا۔ اپنی کتاب گلستان میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں نے کبھی زمانے کی سختی اور آسمان کی گردش کا شکوہ نہیں کیا، مگر ایک موقع ایسا آیا کہ دامن استقلال ہاتھ سے چھوٹ گیا کہ میرے پاؤں میں جوتے تھے نہ خریدنے کے لیے پیسے۔ اسی حالت میں اداس اور دل برداشتہ کوفے کی جامع مسجد میں جا پہنچا۔ وہاں ایک شخص پہ میری نظر پڑی جو پیروں سے معذور تھا۔ اسی وقت سجدہ شکر بجا لایا اور ننگے پاؤں کو غنیمت سمجھا۔ شیخ سعدی عاجزی اور انکساری کے پیکر تھے، نہایتی خوددار اور عزت نفس کے محافظ تھے۔ غربت و افلاس کے ایام میں بھی محض پیٹ بھرنے کے لیے بھی کسی کے احسان مند نہیں ہوتے۔ ایک بار اسکندریہ میں تھے کہ سخت قحط پڑ گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ ایک ایک نان کے لیے شہر کے شرفاء عزت بیچنے لگے۔ صاحبان علم و فضل جبے اور دستار گروی رکھوانے لگے۔ اسی شہر میں ایک خواجہ نے لنگر خانہ کھول رکھا تھا جہاں بھوک کے ستائے افراد کھانا کھایا کرتے تھے۔ سعدی کے چند دوستوں نے ان سے بھی خواجہ کی دعوت میں جانے پر اصرار کیا تو شیخ نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ شیر بھوک سے مر تو سکتا ہے مگر خودداری کا سودا نہیں کر سکتا۔ سعدی کی شب و روز مختلف حالتوں اور کیفیتوں میں گزرتے تھے۔ کبھی تو بادشاہوں، رئیسوں اور مشائخ کی محفلوں میں ضیافتوں کا لطف اٹھایا کرتے تھے، تو کبھی بھوک، افلاس اور فاقہ مستی کے دن آ جاتے، لیکن آپ کے لیے تو امیری اور فقیری یکساں تھی۔ نہ تو شاہی درباروں میں اپنا توکل و رضا چھوڑتے تھے، نہ فقر و بے نوائی میں صبر کا دامن ہاتھ سے جانے دیتے تھے۔ سعدی کہتے ہیں، نیک بخت وہ ہے جو کھاتا ہے، دیتا ہے یا بوتا ہے۔ بدبخت وہ ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو دیتا ہے بلکہ جمع کرتا ہے۔ بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے سے زیادہ خطرناک کوئی اور فعل نہیں۔ وقت کے حکمران کے سامنے اس کا محاسبہ کرنا اپنی جان سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ مگر شیخ سعدی جس مستی اور سرشاری کے ساتھ عام لوگوں سے ہم کلام ہوتے، اسی بے باکی سے بادشاہوں کا احتساب کرتے تھے۔ ایک درویش نے بنباس لے رکھا تھا، درختوں کے پتوں پر گزر بسر تھا۔
بادشاہ کو معلوم ہوا تو اسے اپنے محل لے آیا۔ عمدہ رہائش، اچھے کھانے، نفیس کپڑے، دلکش لونڈیاں، خوبصورت غلام، الغرض آرام اور آسائش کا سارا سامان مہیا کر دیا۔ نتیجتاً چند ہی روز میں درویش کا رنگ و روپ بدل گیا۔ عادات و اطوار میں بھی خوب تغیر آ گیا۔ بادشاہ درویش کو اس حالت میں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہا کہ جس قدر مجھے علماء اور زہاد سے محبت ہے، ایسی اور کسی جماعت سے نہیں ہے۔ ایک وزیر نے عرض کیا کہ حضور، شرط دوستی یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ بھلائی کی جائے، اس لیے علماء کو روپیہ دینا چاہیے تاکہ اطمینان سے درس و تصنیف میں مصروف رہیں، اور زہاد کو کچھ نہیں دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے زہد پر قائم رہیں۔ شیخ سعدی کی جرأت اور بے باکی ضرب المثل تھی۔ ظالم بادشاہوں کو کھڑی کھڑی سنانے میں ہرگز رعایت نہیں کرتے تھے، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ جس کے ظلم و ستم سے رعایا سخت مشکل میں تھی، اس نے آپ سے دعائے خیر کی التجا کی۔ آپ نے بے تکلف ہو کے فرمایا کہ آپ کے حق میں یہی بہتر ہے کہ آپ دوپہر تک سو جائیں تاکہ اتنی دیر آپ کی رعایا آپ کے ظلم و ستم سے محفوظ رہے۔ خلق خدا کی بھلائی شیخ سعدی کا قبلہ اول اور انسانیت کی فلاح نصب العین تھا۔ وہ خدا کی مخلوق میں کوئی فرق رکھنے کے قائل نہیں تھے اور کہتے ہیں، انسان ایک جوہر سے تخلیق ہوا ہے اور سب انسان ایک ہی جسم کے اعضاء ہیں۔ اگر کسی عضو کو تکلیف ہو تو باقیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور جو دوسروں کی تکلیف پر کوئی رنج و غم محسوس نہیں کرتے انہیں انسان نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کا دستور تھا کہ کھانے کے 3 حصے کیا کرتے تھے۔ ایک حصہ خود کھا لیا کرتے تھے، دوسرا فقیروں اور درویشوں کو دیا کرتے تھے، اور تیسرا دروازے پر چھوڑ دیتے تاکہ کوئی ضرورت مند وہاں سے لے جائے۔ کسی درویش سے اس کی پریشان حالی اور قحط سالی کی صورتحال میں اس وقت تک نہ پوچھو کہ وہ کیسا محسوس کرتا ہے جب تک تم ان کے زخم پر مرہم لگانے یا ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ شیخ سعدی نے حصول تعلیم کے لیے اپنی آبائی شہر شیراز کو خیر بات تو کہہ دیا تھا، لیکن جب سیر و سفر سے جی بھر گیا تو وطن کی یاد ستانے لگی۔ شیراز سے آنے والے لوگوں سے معلوم ہوا کہ سعد زنگی کا بیٹا عطا بیگ ابو بکر تخت نشین ہے، اور اس نے وہاں کے حالات اب بہتر بنا رکھے ہیں۔ تو شیخ سعدی نے بھی شیراز کی جانب عزم سفر کیا۔ شیراز پہنچ کر آپ کو علم و فضیلت ظاہری طور پر چھپانا پڑی، کیونکہ عطا بیگ ابو بکر بے شمار خوبیوں کے باوجود علماء سے بدگمانی اور جاہل فقیروں سے عقیدت رکھتا تھا۔ تاریخ وصاف میں لکھا ہے کہ ایک جاہل شخص شیخ بن کر ابو بکر کے دربار میں آیا۔ عطا بیگ ابو بکر نے اس کی بہت تعظیم و تکریم کی، اور جب نماز مغرب کا وقت آیا تو اسی سے امامت کروائی۔ اس شخص نے قرأت غلط پڑھی، مگر اس کے باوجود عطا بیگ ابو بکر نے عقیدت اور احترام سے اسے بہت کچھ دے کر رخصت کیا۔ ایسے ماحول میں شیخ سعدی علماء کے لباس میں کیسے رہ سکتے تھے؟ انہوں نے ان کے دربار میں جانے سے اجتناب کیا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ خواجہ علاء الدین نے آپ کی خدمت میں 50,000 دینار بھیجے، مگر آپ نے لینے سے انکار کر دیا تو اس رقم سے ایک خانقاہ تعمیر کروا دی۔ شیخ سعدی شب و روز اس خانقاہ میں بسر کرتے اور دنیا کی بے ثباتی پر غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ شیخ سعدی کی زبان 1000 داستان تھی۔